نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے پروگرام کا موضوع زینب بنت خزیمہ امہات المومنین میں سے وہ خاتون جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور یہ نکاح سن 3 ہجری میں ہوا۔ جاہلیت میں سے ہی ان کا لقب ام المساکین تھا، اس وجہ سے کہ غریبوں مساکین کو کھانا کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کا بہترین مشغلہ تھا۔ اسی وجہ سے انہیں ام المساکین کہا جاتا تھا۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے ہوا، پھر طفیل نے انہیں طلاق دے دی تو ان کے بھائی عبیدہ سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد بھائی یعنی حارث بن عبد المطلب کے فرزند تھے۔ اس کے بعد تیسرا نکاح عبداللہ بن جہش سے ہوا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امزاد ہیں۔ ام المومنین زینب بنت جہش کے بھائی ہیں۔ جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سن 3 ہجری رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا، اور ربیع الاول سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 8 ماہ ہی رہی تھیں کہ قضاء الہی سے ان کا پیغام آ گیا۔ بہرحال 8 ماہ آپ کی رفاقت میں رہیں، 30 سال ان کی عمر تھی، اور حضرت خدیجہ کے بعد یہ پہلی خاتون ہیں، یعنی آپ کی ازواج میں سے، کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور بقیع میں دفن ہوئیں۔ یہاں پر جب ان کی تدفین تھی تو پھر اس وقت ان کے بھائیوں نے، ان کے 3 بھائی تھے، تینوں بھائیوں نے انہیں قبر میں اتارا۔ جیسے کہ خود مساکین کی مدد کرنے والی تھیں، تو بعین ہی اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اے اللہ کی رسول، میری ایک حبشی کنیز ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے آزاد کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے بھانجے بھتیجوں
کہ بکریاں چرانے کے لیے کیوں نہیں دے دیتی. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ بھلائی نیکی اپنے گھر سے شروع کی جائے، اپنے قرابت داروں سے شروع کی جائے. اسی لیے ایک لونڈی کو آزاد کرنا بہت بڑی سعادت ہے، بہت اجر کا کام ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رغبت دلائی کہ وہ اسے اپنے بھانجے بھتیجے بھتیجیوں کے لیے وقف کر دیں کہ وہ ان کی بکریاں چرایا کریں. یہ تھیں زینب بنت خزیمہ، جو کہ بہت قلیل مدت میں مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی بنا پر ام المساکین کہلائیں. 30 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال، جس سال ان کا انتقال ہوا تھا، سن 4 ہجری میں، کیونکہ حضرت زینب کا نکاح ہوا ہے رمضان میں سن 3 ہجری میں، اور سن 4 ہجری ربیع الاول میں ان کا انتقال ہوا. تو سن 4 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے نکاح کیا. ام سلمہ کا نام ہند تھا، ہند بنت ابی امیہ، یہ ان کے والد تھے. اور یہ مشہور تھے کہ اپنے ساتھیوں کو کثرت سے ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. زاد الرکاب ان کا لقب تھا. جب بھی کسی سفر پہ جاتے تو ہمیشہ اپنے تمام ساتھیوں کا پورا خرچہ وہ اٹھایا کرتے تھے. اس لیے ان کے ہم سفر اپنے ساتھ توشہ نہیں لے کے نکلتے تھے، بلکہ ان کے والد امیہ جو کہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے. ام المومنین ام سلمہ قدیم الاسلام ہیں، اور ابو سلمہ ان کے شوہر، یہ پہلے شوہر تھے ان کے، اور ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تھا. تو ابو سلمہ جو تھے یہ بھی اسلام لانے والوں میں ان کا 11واں نمبر تھا. ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے. اور حمزہ ابو سلمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بھائی بھی ہیں، کہ ان دونوں کی رضائی ماں ایک تھیں. ام سلمہ نے حبشہ ہجرت کی اپنے شوہر کے ساتھ، اور حبشہ ہجرت کرنے والی یہ پہلی خاتون تھی. اس کے بعد دوسری ہجرت مکے آنے کے بعد مدینے کے لیے گئیں، اور مدینے جاتے بھی یہ اول خاتون تھیں، سب سے پہلی خاتون جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی. گویا کہ انہیں کئی اعزاز حاصل تھے. جب ابو سلمہ مدینے کی ہجرت کے لیے نکلے تو اس وقت ان کا بیٹا تھا سلمہ.
جس کی بنا پر انہوں نے اپنی کنیت رکھی ابو سلمہ، اور پھر ام سلمہ جو کہ پہلے ہند کے نام سے پہچانی جاتی تھیں، اس کے بعد ان کی کنیت ام سلمہ مشہور ہوئی، اور اسی طرح ابو سلمہ جو تھے وہ بھی اسی نام سے مشہور رہے ہیں۔ جب وہ مدینہ کے لیے نکلے تو بیوی اور بیٹا ان کا ساتھ تھا۔ اس وقت ان کے گھر والوں نے بچہ چھین لیا یہ کہہ کر کہ تم جہاں جانا چاہو چلے جاؤ، لیکن یہ ہمارا خون ہے، اس کو ہم کہیں نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ نے خوشی خوشی بچہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ام سلمہ کے گھر والے، ان کے خاندان والے آڑے آ گئے اور انہوں نے ام سلمہ کو جانے سے روک دیا کہ یہ ہماری بیٹی ہے اور تم اسے ہماری اجازت کے بغیر کہیں نہیں لے جا سکتے۔ ابو سلمہ کا اسلام اتنا قوی تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے بیوی کو بھی چھوڑا، بیٹے کو بھی چھوڑا، اور تنے تنہا مدینے چلے گئے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں مانتے ہوئے۔ کسی کی محبت ان کے آڑے نہیں آئی۔ اس کے بعد ام سلمہ کا یہ حال تھا کہ جہاں تک وہ اپنے شوہر کے ساتھ آخری مرتبہ گئی تھیں، اسی جگہ پر جاتی، ایک پتھر پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرتی، ان کے لیے روتی، اشعار کہتی، ان کے آنسو بہتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو پھر واپس گھر آ جاتی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر ان کے گھر والوں کو ترس آ گیا۔ بچے کے ددیال والوں نے بچہ بھی دے دیا اور ان کو بھی مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ ام سلمہ ایسی بہادر خاتون تھیں کہ اپنا بچہ لے کر تنہا ہی نکل پڑی، لیکن عثمان بن طلحہ جو کہ اس وقت مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ایک خاتون تنہا یہ لمبا سفر کرے۔ وہ ان کے ساتھ ہو لیے، ام سلمہ اور بچہ اونٹ پر سوار، اور عثمان جو تھے وہ پیدل اونٹ کی ڈکیل پکڑ کر چلتے تھے۔ جب کہیں پڑاؤ ڈالتے تو درخت کے پیچھے جا کر آرام کرتے، یہاں تک کہ مدینے کے کھجوروں کے درخت نخلستان کا سبزہ نظر آنے لگا، اور پھر عثمان نے کہا کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں تم جانا چاہتی ہو، یہ ہے وہ تمہارا شہر، تم جاؤ، اب میں یہاں سے واپس جاتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے عربوں میں عثمان سے بڑھ کر شریف شخص نہیں دیکھا، بہت شریف انسان تھے اور بہت بہادر بھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے ابو سلمہ سے باتوں باتوں میں کہا کہ مجھے
معلوم ہوا ہے کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ شخص نیک ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اور بیوی نکاح نہ کرے، اس کے انتظار میں رہے، تو وہ پھر دونوں جنت میں مل جائیں گے۔ پھر کہتی ہیں کہ آئیں ہم عہد کریں کہ اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں نکاح نہیں کروں گی، اور اگر میں مر جاؤں تو آپ شادی نہیں کریں گے۔ ابو سلمہ نے ان کی باتیں سنی اور پھر ان سے کہا کہ میرے سے ایک وعدہ کرو گی؟ تو ام سلمہ نے کہا کہ میں جب آپ سے مشورہ کرتی ہوں تو اس مشورے پر عمل بھی کرتی ہوں، اس مشورے کے خلاف نہیں جاتی۔ یہاں پر شوہر اور بیوی کی محبت اور ان کا باہمی سلوک، یہ بہترین نمونہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے کہ ایک شوہر کو اپنے بیوی بچوں کا کتنا خیال، کہ ایک مرد زندگی گزار لے لیکن عورت کے لیے یہ کٹھن سفر بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب بچوں کا ساتھ ہو، اسے کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ سہارا باپ بھائی کی صورت میں ہو اور مضبوط ہو تو فبہا، ورنہ ایک خاوند کی صورت میں یقیناً اسے ایک مضبوط تناور درخت چاہیے ہوتا ہے۔ اور یہ ان کی محبت دیکھیے کہ اپنے شوہر سے مشورہ کیا اور پھر ان کی بات پر کہ تم میری بات مانو گی؟ کہا کہ ہاں بالکل مانوں گی، میں آپ سے مشورہ جب کرتی ہوں تو اس کے خلاف نہیں جاتی۔ یہ ہے ایک نیک عورت، ایک نیک بیوی کی بہترین خصلت۔ تو پھر ابو سلمہ نے کہا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم نکاح کر لینا۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں خاموش ہو گئی، اور پھر میں سوچنے لگی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ابو سلمہ کے بعد مجھے کوئی ان سے بہتر شخص ملے، کیونکہ وہ ایک بہترین شوہر تھے، ایک شفیق باپ تھے۔ اور کہتی ہیں کہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے یا اس سے بچھڑ جائے اور وہ یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ ام سلمہ ان کی اس بات کو سنا کرتی تھیں اور انہوں نے سن کر یہ دعا یاد بھی کر لی تھی۔ اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ابو سلمہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور بدر میں سب سے بہترین شاہ سوار مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد احد میں بھی شریک ہوئے، اور احد میں انہیں کافی زخم آئے، کیونکہ احد کے بعد ایک چھوٹے سے معرکے کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں بھیجا تھا، اور ان کے زخم ابھی کچے تھے۔
واپس آ کے مدینے میں بیمار رہے اور اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ وفات سے پہلے انہوں نے دعا کی تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میری کنبے کو بہترین اجر عطا فرمانا، بہترین نگہداشت کی فرمانا۔ اللہم اخلفنی فی اہلی بخیر، یہ دعا انہوں نے وفات سے پہلے کی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں ان کے انتقال کے بعد مجھے وہ دعا یاد آئی، میں نے یہ دعا پڑھی اور پھر میں دل میں ہنسی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر بہتر شخص کون ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ بات جو تھی یہ ناممکنات میں سے تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عدت گزرنے کے بعد، زینب کی پیدائش کے بعد جب ان کی عدت مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام دیا، اس لیے کہ ابو سلمہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے تعلقات تھے، جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں کہ وہ آپ کے عمزاد بھی تھے، آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ آپ کے بہترین مجاہد بھی تھے۔ اس وجہ سے آپ کو ان سے بہت محبت تھی۔ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنازہ پڑھایا اور اس میں 9 تکبیریں کہیں۔ نماز کے بعد لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ بھول گئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ میرے سے غلطی ہوئی نہ مجھ سے سہو ہوا، اگر میں ابو سلمہ کے لیے 1000 تکبیر بھی کہتا تو وہ بھی کم تھی۔ اور پھر ام سلمہ کے بطن سے ابو سلمہ کے بیٹے عمر اور سلمہ اور بیٹیاں زینب اور درہ پیدا ہوئیں۔ یہ 4 بچے ان کے ابو سلمہ سے ام سلمہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور جنازے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ام سلمہ اور ان کے خاندان سے حسن سلوک کی دعوت دی، اور پھر آپ کے نزدیک اس سے بڑھ کر اور کوئی حسن سلوک نہیں ہو سکتا تھا کہ بیوہ اور یتیم بچوں کا سہارا بنے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، چند ایسی عادتیں ہیں مجھ میں کہ ان کی موجودگی میں آپ سے نکاح کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ پہلی بات یہ کہ میں عمر رسیدہ ہوں، نمبر 2 بچوں والی ہوں، نمبر 3 سخت غیرت والی ہوں۔
اور سوکنوں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب ان کو بھیجے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کو جاری رکھوں گی۔ ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے امہات المومنین کی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور آپ لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ ڈپریشن کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہر مرتبہ عرض کرتی رہوں گی، کیونکہ پورا مضمون ختم کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ کی کال آ جاتی ہیں، اور یہ وقت چونکہ کال کا ہے، جب تک کال آتی ہیں میں اس موضوع کو اپنے سامنے رکھتی ہوں۔ دیکھیے، ڈپریشن کے حوالے سے جو باتیں میں نے عرض کی تھیں وہ یہی کہ انسان کو سب سے پہلے اپنا ذہن جو وہ ہر طرح کی آلائشوں سے پاک کرنا ہے، اپنا دل جو ہے وہ توحید پر 100% قائم رکھنا ہے، اور اسی طرح جسم کی صفائی، کپڑوں کی صفائی، گھر کی صفائی، جس جگہ بھی آپ بیٹھتے ہیں، جہاں جس انوائرمنٹ میں آپ کام کرتے ہیں، ہر جگہ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی میں زندگی رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے، یعنی پانی سے تقویت دی ہے۔ پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے۔ آپ دیکھیں، انسان کو ضرورت ہوتی ہے پانی کی، جانوروں کو، حتیٰ کہ پودے، گھاس، درخت، سب کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایک بات یہ کہ پانی ہمیشہ پئیں۔ دوسرے مشروبات اتنا فائدہ نہیں دیتے جتنا کہ پانی، خالص پانی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاں، پانی میں جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں وہ ہر مرتبہ گلاس میں 1 قطرہ لیموں کا ڈالیں۔ لیموں کی خوشبو اور لیموں کا ذائقہ دونوں فرحت بخش ہیں۔ بلکہ آپ لیموں نچوڑتے ہیں تو چھلکے کو پھینکنے کے بجائے، اگر آپ نے 1 لیموں استعمال کیا ہے مثال کے طور پہ، تو 3/3 جو ہے وہ تو آپ کمپس میں ڈال دیں، لیکن 1/4 جو ہے وہ آپ رکھیں اپنے کھانے کے ساتھ پلیٹ میں، اور ذرا ذرا سا چبا کے اسے کھاتے جائیں، کیونکہ خالی کھانے سے ہو سکتا ہے آپ کو اس کا چھلکا کڑوا لگے، لیکن کھانے کے دوران وقفے سے آپ اس کا ایک چھوٹا پیس کاٹ کے کھاتی رہیں گی تو آپ کو کوئی برا نہیں لگے گا، اور آرام سے آپ یہ پورا ٹکڑا اپنے کھانے کے دوران ختم کر لیں گے۔ یہ بہت مفید ہے۔ یہ صرف ڈپریشن ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی بیماریاں جو کہ مہلک ہوتی ہیں، دل کی بیماری ہے، اسی طرح کینسر کی بیماری ہے، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔
ایک ماں جتنی محبت کرتی ہے اس سے کہیں گنا 70 گنا رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کسی بیماری کا علاج نہ ہو یہ ناممکن ہے. اصل انسان کو ضرورت ہوتی ہے اپنی ویل پاور کی اور یقین کی کہ جو دعا وہ کر رہا ہے اس سے اسے ضرور شفا ملے گی. وہ لوگ جو کہ ہر بات کا منفی پہلو لینے کے عادی ہوتے ہیں، ایسے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. اور اسی طرح بہت سی ایسی بری عادتیں ہیں جو ایک مومن میں نہیں ہونی چاہیے، جس میں حسد ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسروں سے نفرت ہے. یہ تمام عادتیں جو ہیں یہ بھی انسان کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں. تو اس لیے ان سے بھی بچنا اور ان عادتوں پر قابو پانا، ان سے دور بھاگنا، یہ بھی آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کی صحت ایک بہترین ماحول میں بہت اچھی رہے گی، لیکن اگر آپ کے ارد گرد کا، آپ کے اندر کا ماحول اچھا نہ ہو تو بہت سی تکلیفیں آپ کو گھیر لیں گی. کال منتظر ہیں، میں کال لیتی ہوں اور اپنی بات جیسے میں نے عرض کیا ہے اس کو جاری رکھوں گی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، کیا حال چال ہے؟ جی ذرا ماؤتھ پیس پہ ہو کے بات کیجئے ہاں زور جی. سے، ہیلو، مجھے السلام آپ کی آواز علیکم. نہیں آ رہی. ہاں جی، آپ آ رہی ہے ابھی اور ہیلو. جی جی ہاں جی، میں نے پچھلے ہفتے بھی فون کیا تھا تو لیکن میں نے 1-2 باتیں کرنی ہے، لیکن وہ آپ نے میرے منہ کا پرابلم بتایا تھا، لیکن پھر میں ڈینٹسٹ کے پاس گئی تھی. لیکن میرے گمز تو ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن تالو بڑا چکنا رہتا ہے. گم ٹھیک ہے لیکن کیا ہوتا ہے؟ جو تالو ہوتا ہے نا، تالو وہ بہت چکنا ہوتا ہے، چکنا جیسے پتہ نہیں، جیسے ریشہ اس طرح کا. کھردرا کہیں گے آپ؟ ہاں جی، لیکن وہ ریشہ بھی پھر گرتا ہے نا. لیکن جب بات کرتی ہوں نا اس وقت منہ بھی بہت کڑوا رہتا ہے. ہاں، آپ کو پھر صفرا جو ہے اس کی شکایت ہے. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی بجن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمد ہاں جی للہ. بجن، میں نے نا آپ سے ایک سوال پوچھا. میری بیٹی ہے 24 اس کی ایج ہے. اس کی نا چیسٹ میں نا سسٹ ہے، مطلب کہ 4 سال یہ شروع میں جب ڈاکٹر سے چیک کرانے جاتی تھی وہ کہتے کوئی نہیں، نارمل ہے. پہلے چھوٹی تھی، لیکن اب وہ 2 ہفتے پہلے چیک کرایا تو وہ انہیں بڑی ہو گئی ہے. تو پلیز اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا. ابھی تو انہیں آپ کو پتا ہے کرونا کی وجہ سے بہت لیٹ کر رہے ہیں. اس کو وہ پین بھی اب تو پین شروع ہو گئی ہے، جس طرح وہ ٹراٹ پڑتی ہے اس طرح ہو گئی ہے شروع. تو آپ ہولڈ کریں گی، میں آپ سے بات کر لوں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم. کیا حال ہے باجی؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا شکر. اچھا، کافی عرصے کے بعد آپ کو دیکھا ہے تو میں نے صرف اس لیے فون کیا، میں نے کہا آپ کی خیریت پوچھوں، آپ کو سلام کروں. آپ کہیں گئی نہیں تھی؟ میں تو روز ہوتی ہوں یہاں پہ. اچھا، مجھے تو کبھی بھی لائیو، آج یقین کریں میں اس سے پہلے وہ ایک سفر حیات پروگرام دیکھ رہی تھی تو وہ آپ کا آ گیا، پھر میں نے کہا چلو میں آج دیکھتی ہوں بیٹھ کے کہ لائیو ہے کہ ریپیٹ ہے نا. تو یہ آپ کی محبت کی نشانی ہے نا کہ جون سے لے کے اب ستمبر ختم ہو رہا ہے اور آپ کو میرا پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، یقین کریں میں نمبر بھی ڈھونڈتی، کسی سے پوچھو وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بتا سکتے نا. کتنے ہی کا میں نے پوچھا بھی ہے، جو امام آتے تھے ہمارے بھائی بہنیں، تو میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے خیریت سے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، وہ ٹھیک نہیں ہے جی. بس پھر میں چپ ہو جاتی تھی. تو یقین کریں میں نفسا نفسی کا عالم ہے نا، کسی کو کسی کا نہیں پتا ہوتا کون کس پر لڑک جائے.
اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چلیے آپ کا سوال ہے کوئی؟ آج ہی آتی ہے ٹیوزڈے کو. سوری جی آپ ٹیوزڈے کو ہی آتی ہے صرف بس؟ ہاں آج میں جون سے شروع کیا ہے اور ہر ہفتے آ رہی ہوں. اوہ جزاک اللہ. اچھا میں نے دیکھو پھر مجھے نہیں ہے نا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا پھر مجھے کہ میں رپیٹ سمجھتی رہی ہوں نا. اچھا ٹھیک ہے. چلیے کوئی سوال نہیں ہے آپ کا؟ چلیں جزاکم اللہ خیرہ. آپ کی دعاؤں کا، آپ کے یاد کرنے کا شکریہ. اوکے اللہ حافظ. ہیلو السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. میں دوبارہ آئی، میں نے جو بات پوچھنی تھی پھر فون ہی کٹ گیا. جی جی وہ میں نے ٹیلی ویژن میں نے سنا تھا کہ آپ نے وہ کسی بہن نے آپ سے پوچھا تھا کہ انگور کا رس اور وہ جو تیل ہاف وزن لے کر اس کو نا نکال کر رکھیں 3-4 دن کے بعد. وہ میں نے پوچھنا تھا کہ وہ اس کو پھر کیا کرنا ہے؟ دیکھیے بالوں کے لیے کئی ایک چیزیں ہیں اور میں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں بتاتی رہتی ہوں. اب کون سے تیل کی آپ بات کر رہی ہیں؟ رس نکال کر نا ہم جتنا اتنا ہی پھر جو وہ ہوتا ہے اولیو آئل وہ اس کو ڈال کے نا کسی شیشی میں رکھ دے 3-4 دن. ہاں جی ہاں. اس کے بعد پھر یوز کرے. دھوپ میں رکھیں، انگور کا جوس نکالیں. ہاں جی. جوس نکال کے اسے کپڑے سے چھان کے کہ کوئی بٹ نہ رہے انگور کا اس میں. ہاں جی. کپڑے سے چھان کے اور پھر جتنا زیتون کا تیل ہے 1 کپ تو 1 کپ ہی آپ جوس نکالیں گے. اچھا جی. اور پھر دونوں کو ملا کے آپ رکھ دیجئے 3 دن 1 ہفتہ. اگر تیز دھوپ ہے 4 دن 3 دن کافی ہیں. اچھا لیکن اگر دھوپ نہیں ہے تو پھر آپ 1 ہفتہ اسے رکھیں. 1 ہفتے کے بعد پھر آپ اسے استعمال کریں. جس طرح آپ تیل لگاتی ہیں بالوں میں اپنی عادت کے مطابق اسی طرح لگائیں. اچھا یہ بالوں کے لیے ہے؟ جی جی بالوں کے لیے. اچھا اچھا. میں نے بتا سنا جیسے کہتے تھے شاید یہ فیٹ کو کم کرتا ہے. میں نے کہا شاید اس لیے میں نے سوار کے نہیں سنا تھا. چلیے ٹھیک ہے. بالوں کے لیے اورنج کا تیل ہے، اسی طرح لیمن کا تیل ہے، اسی طرح انگور کا تیل ہے. اور ان کو آپ اس تیل کو، ان تینوں تیلوں کو آپ ویسے بھی استعمال کر سکتی ہیں اپنی اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے، یا کہیں بھی تکلیف ہے وہاں پر لگا لیں. لیکن بالوں کے لیے یہ بہترین ہے. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آنٹی بولی رہی ہے؟ جی جی میں اپنی بیٹی نو دینی ہوں بات کر سی تیرے نال. بات کیجئے. السلام علیکم. دوسری کال دے دیں. ہیلو ہیلو. جی آپ بات کیجئے پلیز. Yeah, dear, I've got vertigo. Can you tell me something for that, please? سوری مجھے آپ کی بات بالکل نہیں آ رہی. یا تو ہمارے یہاں کچھ پرابلم ہے یا آپ بہت آہستہ بول رہی ہیں. Yeah, I've got vertigo. آپ ماؤتھ پیس پہ ہو کے اور زور سے بات کریں پلیز. Yeah, I've got vertigo. And my head's spinning. So can you tell me something for that? چلیے ٹھیک ہے. ہاں جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ جی آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر دے سے تندرستی دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ. میں نے پوچھنا تھا، میری عمر 38 سال کی ہے اور میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز رہتی ہے، خاص کر کے جب میں رات کو سوتی ہوں تب. دھڑکن کے علاوہ اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟
یہ جوڑوں وغیرہ کا درد وغیرہ اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں. تو آپ جوڑوں کے درد کے لیے کوئی دوا کھاتی ہیں؟ جی آپ جوڑوں کے درد کے لیے کوئی دوا کھاتی ہیں؟ نہیں. سوری؟ نہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. چلیے ٹھیک ہے. یہ کچھ آج کی کال ہیں تقریباً 4-5، اور اسی طرح پچھلے دنوں جوڑوں کے درد کے حوالے سے ایک خاتون نے کیا تھا فون، اور ایک خاتون نے حیض کی زیادتی کہ انہیں پیریڈ بہت زیادہ آتا ہے اور جلدی آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ عمر کے ساتھ اوور 50 آپ کو خود بخود مونوپاز شروع ہو جاتی ہیں، تو اس میں یہ پرابلم ہوتی ہیں. لیکن اگر اس سے کم عمر ہے، 30 سال ہے، 20 سال ہے، اور اس پہ یہ تکلیف ہے، تو جوڑوں کے درد اور پیریڈ کی زیادتی دونوں کے لیے راب جسے انگلش میں مولیسس کہتے ہیں، یہ ایک طرح کی کا سیرپ سمجھ لیجیے ہے، جو کہ کئی چیزوں سے بنایا جاتا ہے. گنے سے بھی بنایا جاتا ہے، انگور سے بھی بنایا جاتا ہے، اور بلیک اسٹرائپ مولیسس یہ سب سے بہترین ہے. انگور کا یہ بھی بہت اچھا ہے، اور اسی طرح گڑ کا بھی، گنے کا. تو جو بھی آپ کو میسر ہو وہ آپ لے لیں اور اسے استعمال کریں. اب اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے تو آپ نے اسے استعمال کرنا ہے دوپہر کے وقت. ایک گلاس نیم گرم پانی میں آپ اسے شامل کر لیں، اور اسے پھر گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں. اور اگر آپ کو پیریڈ کی شکایت ہے، پیریڈ آپ کے صحیح نہیں ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ دن میں 2 مرتبہ 1 چمچی راب گرم پانی میں، وہ بھی بہت تیز گرم نہ ہو، ہلکا گرم، وہ لیں اور اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں. بلکہ اس کے ساتھ ہی آپ دن میں 1 مرتبہ اس سے استنجا بھی کریں اس پانی سے. بعض لوگ اس سے ڈوش بھی لیتے ہیں، وہ بھی بہت مفید ہے. ابھی ایک خاتون نے اپنے منہ کے لیے کال کی تھی کہ ان کے تالو میں کھردرا پن ہے اور منہ ان کا کڑوا رہتا ہے. تو منہ کی کڑواہٹ کے لیے آپ اپنے کھانے میں لیموں کا استعمال کریں، اور یہی راب جو ہے اسے 1/4 چمچی لے کے اپنے منہ میں رکھ کے آپ 5 سے 10 منٹ تک اسے ہولڈ کیے رہیں، اور اپنی زبان سے اسے تالو پر لگاتی رہیں. 10-15 منٹ کے بعد پھر آپ اس کو نگل لیں، اور بعد میں پھر کوشش کریں کہ کوئی آدھے گھنٹے تک کچھ کھائیں نہیں. پانی پی سکتی ہیں لیکن کچھ کھائیں نہیں، تاکہ اس کا اثر رہے. یہ بھی آپ دن میں 2 دفعہ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا کہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا. منہ کی کڑواہٹ یا سفرے کے لیے لیموں بہت اچھا ہے، اور اس کے ساتھ املی کا پنا بنائیں اور وہ کھایا کریں تھوڑا سا روزانہ. اس سے بھی آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا. یا املی کی چٹنی بنائیں، اس میں نمک، کالی مرچ ڈال کے، اور وہ پھر کھانے کے ساتھ گاڑھی سی املی ہو، اس میں نمک اور کالی مرچ شامل کر کے، اور وہ آپ تھوڑا تھوڑا کھاتی رہیں کھانے کے لیے. تو یہ 2 راب جو ہے مولیسس، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. آپ اسے آزما کے دیکھیں. جوڑوں کے درد کے مریض جو ہیں وہ اسے سیریل میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں. دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں، بہت بہترین چیز ہے.
جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میں دوبارہ آئی ہوں. وہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ آئل کوئی پتہ نہیں کون سے آئل ہیں ان کو وہ اسکن کے لیے اچھے ہیں, تو میں نے کہا میں آدھا سنے آدھا نہیں سنے ہوئی. اسکن کے لیے جو ہے نا آپ کے لیے سب سے بہترین آئل ہے آرگن آئل. آرگن آئل, اچھا. ہاں جی, کیونکہ دوسرے آئل جو ہیں کوئی خشک ہوتا ہے, کوئی تیز ہوتا ہے, جو آپ کی اسکن کو اتنا وہ نہیں اثر کرتا یا سافٹ رکھتا ہے. لیکن آرگن آئل خالص آپ کو ملے تو وہ آپ استعمال کریں. اس میں ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسے سونف کی. اچھا اچھا. ہاں, کیونکہ یہ آرگن آئل جو ہے یہ نکالا جاتا ہے بکریوں کی مینگنیوں سے. اچھا. اور بکریاں جو چیز بھی کھاتی ہیں, جس خوشبودار پتوں کو, درخت کو یہ استعمال کریں گی, کھائیں گی, تو پھر اس تیل میں سے اسی کی خوشبو آتی ہے. اچھا اچھا اچھا. تو آرگن آئل بہترین ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خالص ہو. آج کل آپ کو ہر چیز میں آرگن آئل ملے گا. وہ میں بھی ابھی پوچھنے والی تھی کہ میں نے کہا کون سا آرگن آئل پینا. ہاں, لیکن بس یہ کوشش کریں کہ آپ کو خالص مل جائے تو وہ استعمال کیجئے. رات کو سونے سے پہلے چہرے پہ, بازوؤں پہ مل کے سوئیں. یہ دردوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. دردوں کے لیے آپ گھٹنے کے نیچے جو ہے وہاں مالش کریں اور نیچے سے اوپر کی طرف. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے, انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتی ہوں. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, وقفے سے پہلے آپ کے سوالات کے جواب دے رہی تھی. پہلے کچھ کال لے لوں, اس کے بعد اپنی بات جاری رکھتی ہوں. جی السلام علیکم. جی میں ناہید بول رہی ہوں. تو میری آنکھوں کے اوپر نا جیسے ایگزیما نہیں ہوتا, جی پتلیوں کے اوپر, اور اتنی خارش ہوتی ہے رات کو بھی صبح بھی, اور ڈاکٹر کو دکھایا, جی پی کو, انہوں نے مجھے وہ دی ہے کچھ لگانے کے لیے, تو تھوڑی دیر فرق پڑتا ہے. تو جس کی وجہ سے مجھے بڑی پریشانی ہے, تو میں کہہ رہی تھی کیونکہ ایسی چیز بتائیں کہ جی یہ خارش کم ہو جائے. اچھا, ایگزیما آپ کے کہاں کہاں ہے؟ آنکھوں کی پتلیاں نہیں ہوتی اس کے اوپر, آئی لڈ جو ہے. آپ کوئی میک اپ تو نہیں استعمال کرتی؟ میک اپ کرتی ہوں, لیکن عام روٹین والا یہ ہے, اس کو میں چیک کر رہی ہوں کہ کسی سے کوئی کریم سے یا کسی فاؤنڈیشن سے یا کسی چیز سے الرجی ہو تو, لیکن وہ مجھے نہیں لگتا. لیکن یہ ہے کہ جس وقت میں نہیں بھی کوئی چیز لگاتی اس وقت بھی یہی حال ہوتا ہے. لیکن یہ آپ کا شروع جو ہوا ہے نا میری بہن, وہ یقیناً کسی ایسی ہی چیز سے شروع ہوا ہے جو آپ نے استعمال کیا ہے میک اپ کے طور پہ. 5-6 مہینے ہو گئے, اور اس کا اثر زائل ہونے میں بہت وقت لگے گا. اچھا جی ٹھیک ہے, میں آپ کو بتا دوں گی کچھ چیزیں آپ کو استعمال کرنے کی, ٹھیک ہے, اور آئندہ وہ میک اپ استعمال نہ کیجیے, ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਅੰਡਰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਓਵਰ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਅੰਡਰ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ओवर एक्टिव प्लीज थोड़ा आहिस्ता बोलें और माउथ पीस पे होके बात करें. प्लीज टीवी की तरफ ध्यान ना दें बल्कि फोन के ऊपर ध्यान प्लीज. जी जी मैंने थायराइड आ, अंडर एक्टिव भी आ ते ओवर एक्टिव भी आ. थायराइड अंडर एक्टिव ते ओवर एक्टिव. जी उसने बारे च कोई पूछना चाहनी कोई हेबल ना दसो. मैनू तकरीबन 16 ईयर्स हो गया, मेरी थायराइड काफी प्रॉब्लम करनी है. अंडर एक्टिव ते ओवर एक्टिव दोनों ही हैं, कभी ऊपर कभी नीचे हो जाती है. कभी ऊपर हो जाती है कभी नीचे हो जाती है. आपने कभी नोट किया है कि किस चीज के खाने से आपको इसमें होता है? कुछ थोड़ी जमैन वगैरह ली हूँ, उसके साथ कुछ हो जाता है. सही
کافی کھانسی وغیرہ ہوتی ہے, کافی دل خراب ہوتا رہتا ہے. جیسے کوئی وضو بنا کر بیٹھی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو وہ دل مندہ ہوتا ہے, الٹی کو دل ہوتا ہے. آپ 1 مہینے تک باقاعدہ انناس کا جوس نکال کے پئیں روزانہ. پائنیپل فریش لا کے پکا ہوا پیلا جو ہو اس کا جوس نکال کے تازہ وہ پئیں. 1 مہینے تک باقاعدہ پی کے دیکھیں, پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کچھ فرق پڑا. اسی طرح شیرن فروٹ آج کل آ رہا ہے, شیرن فروٹ کھائیے باقاعدگی سے, دن میں 2. یہ 2 چیزیں استعمال کر کے 1 مہینے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا پلیز. اوکے, تھینک یو. اوکے جی, اللہ حافظ. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا تھا. ان کو نا یورک ایسڈ کا کافی پرابلم ہے, اور ساتھ نا ان کے کڈنی میں جو پوٹاشیم لیول ہے وہ بھی ہائی ہوا ہے. اس کے لیے پلیز کائنڈلی کچھ بتا دیں. ڈاکٹر نے دوا دی ہے انہیں؟ ہاں جی, یورک ایسڈ کے لیے دی ہے, ابھی کڈنی کے لیے نہیں دی, لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی اتنا اچھا افیکٹ نہیں ہے, اور ان کے فیٹ میں نا سویلنگ بھی ہوئی ہے. آپ ڈاکٹر کی دوا استعمال کرتی رہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب بھی آلو چھیلیں تو ان کے چھلکے جو ہیں, مطلب آلو جب چھیلیں تو خوب اچھی طرح دھو کے, اور اس کے چھلکے جو ہیں وہ پانی میں ابال کے یہ پانی اپنی والدہ کو پلائیں. ٹھیک ہے, تو یہ بوتھ کے لیے اچھا ہوگا, کڈنی کے لیے بھی اور یورک ایسڈ کے لیے بھی؟ ہاں, انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کو نقصان نہیں ہوگا. اور اگر گنے کا رس آپ کو ملتا ہے تو وہ بھی ان کو پلا کے دیکھیے, اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ضرور فرق پڑے گا. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. ہلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر کے. میں نے 2 سوال پوچھنے تھے. جو السی ہوتی ہے وہ اس کو گرینڈ کر کے کھایا جائے یا کہ میتھی دانا مکس کر کے دونوں چیزوں کو؟ کیا چیز؟ جو میتھی ہوتی ہے نا, میتھی دانا, وہ کیسا کھایا جائے؟ دیکھیے, آپ میتھی دانہ تو مستقل نہیں کھائیں. میتھی دانے کے بارے میں پچھلے ہفتے بھی ایک خاتون نے سوال کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ میتھی دانے کھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کڑھی بنائیں تو اس کا بگھار میتھی دانے سے کریں, اور اسی طرح جب آپ کوئی سبزی بنائیں تو کلونجی رائی کے ساتھ میتھی دانے کا بگھار کر کے, اس میں پیاز کا بگھار نہ کریں بلکہ ان 3 چیزوں کا بگھار کر کے کھائیں. لیکن خالی کھانے میں یہ آپ کو شاید موافق نہ آئے, اس لیے خالی کھانے سے پرہیز کریں. ہاں, السی آپ کھا سکتے ہیں, لیکن السی کھانے کا بھی یہ ہے کہ 1 ہفتہ کھا کے پھر آپ چھوڑ دیں, 1 ہفتہ پھر 1 ہفتہ کھائیں, اس طرح. اور صبح نہار منہ سب سے بہترین ہے پیسی ہوئی السی, یا پھر آپ تیل لے لیں, لیکن تیل جو ہے وہ فریج میں رکھنا ہوتا ہے. چھوٹی بوتل لیں کہ زیادہ پرانا نہ ہو, ورنہ اس کا اثر نہیں رہتا. صبح نہار منہ 1 چمچی لے لیا کریں. ٹھیک ہے. ہیلو, السلام علیکم. جی, اگلا سوال ہے خاتون کا. وہ کہتی ہیں کہ ان کی دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, خاص طور پہ رات کو, اور اسی طرح جوڑوں کی تکلیف بھی ہے. دیکھیے, دل کی دھڑکن کے لیے سب سے بہترین جو خوراک ہے وہ ہے آملے کا مربع. آملے کا مربع آپ یا تو خود بنائیں
فریش آملے اگر آپ کو مل جاتے ہیں، نہیں تو بازار میں بنے ہوئے ملتے ہیں، لیکن کھانے سے پہلے اس کو ضرور دھو لیں، کیونکہ وہ چینی میں لت پت ہوتا ہے تو بہت اس سے شوگر آپ کے جسم میں جائے گی۔ پانی سے دھو کے آملے کے 3 پیسز روز صبح کھا لیا کریں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری، آپ گرم دودھ میں دار چینی کو پیسیں، خود باریک پیس کے رکھ لیں اور 1/4 چمچی دار چینی کی شامل کر کے یہ دودھ، یہ بھی آپ کی دل کی دھڑکن کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسری چیز، صبح 2 چھوٹی الائچیاں لے کے انہیں کھول کے، مطلب دانے اندر ہی رہیں، بس ان کا منہ کھول دیں اور پانی کے جگ میں ڈال لیں اور دن بھر یہی پانی آپ پئیں۔ الائچیاں پڑی رہنے دیں اس کے اندر۔ رات کو جب پانی ختم ہو جائے تو پھر ان الائچیوں کو پھینک دیں، صبح پھر تازی الائچیاں ڈال دیں۔ السی آپ کے لیے مفید ہے، دن میں کسی وقت السی کھا لیا کریں، یا السی کے بسکٹ اگر بنائیں وہ کھا لیں۔ مچھلی بہت اچھی ہے آپ کے لیے، دل کو تقویت دیتی ہے۔ سوکھا دھنیا رات کو 1 ٹیبل اسپون بھگو دیں کوٹ کر، اور پھر صبح اس پانی کو چھان کے وہ پانی پی لیں۔ ان میں سے جو چیز بھی آپ، اسی طرح لال سیب دل کی دھڑکن کے لیے بہت اچھا ہے۔ شام کو سونے سے کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے 1 لال سیب کھا لیا کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں، ان میں سے جو بھی آپ کو میسر ہو وہ لیتی رہیں روزانہ ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی دل کی دھڑکن میں ہوگی۔ جوڑوں کے درد کے لیے جو میں نے چیزیں بھی بتائی ہیں، جیسے مولیسز ہے، اسی طرح السی ہے، یہ دونوں چیزیں دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ جوڑوں کے درد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اصل جوڑوں کا درد جو ہے ہماری غفلت سے ہوتا ہے۔ ہم گھنٹوں کے حساب سے کھڑے رہتے ہیں یا گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے رہتے ہیں۔ نہیں، ہمارے جسم کو حرکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اگر 2 گھنٹے بیٹھ کے کوئی کام کر رہے ہیں تو 2 گھنٹے کے بعد، میکسیمم 2 گھنٹے کے بعد، آپ کو 10 منٹ تک چہل قدمی کرنی ہے۔ چلنے پھرنے کا کام کریں، ادھر ادھر جائیں آئیں، جس سے آپ کی جوڑوں کی ایکسرسائز ہو۔ اور جو لوگ جوڑوں کا درد شروع ہوتے ہی یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں آرام کرنا چاہیے، ہم چلیں گے پھریں گے تو ہمیں تکلیف زیادہ ہوگی، وہ بہت غلط کرتے ہیں۔ آپ آزما کے دیکھیں، جتنا آپ چلیں گے اتنا آپ کا جوڑوں کا درد کم ہوگا۔ لیکن جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں ان کا پھر یہ عالم ہو جاتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل بیکار ہو جاتے ہیں۔ محتاجی سے بچنے کے لیے، اپنی بیماری کو بڑھانے سے بچنے کے لیے آپ کو ایکٹیو رہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو آپ کو فائدہ دیں۔ میں ہمیشہ بتاتی ہوں، السی ہے، اسی طرح مولیسز میں نے آج بتایا ہے، تیسری چیز سیلری ہے، مچھلی ہے، ابلا ہوا انڈا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ تلی ہوئی چیزوں سے بہت زیادہ پرہیز کریں، بلکہ گرل میں ذرا سا تیل ڈال کے کوئی بھی چیز، آپ نے مچھلی کو تل کے نہیں کھانا، بلکہ مچھلی کے اوپر آپ نے صرف لہسن، کالی مرچ، ذرا سا نمک اور ذرا سا مکھن، ہر پیس کے اوپر صرف ذرا سا رکھ کے آپ گرل میں رکھ کے چند منٹ اور نکال کے کھائیں، اتنا لذیذ بھی ہوگا۔ لیموں نچوڑ لیں اوپر، اور فائدہ مند بھی بہت ہوگا۔
جی السلام علیکم. اسلام جی، میں نے ایک سوال کہنا تھا کہ میرے گارڈن میں جب بھی پتینہ اگاتی ہوں نا مینس تو پتہ نہیں کیڑے کھا جاتے ہیں. وہ صبح جب دیکھتی ہوں لگا ہوا ہے تو صبح دیکھتی ہوں تو سارے کیڑے کھا جاتے ہیں, ایک دم ختم ہو جاتا ہے. کیا کرنا چاہیے کہ یہ کیڑے سارے ختم ہو جائیں, پتینے کو خراب نہ کریں؟ ٹھیک ہے, میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. ایک ذرا کال اور لے لوں, ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کی باجی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا شکر. ماشاء اللہ. اچھا, ابھی آپ نے فرمایا تھا ایک بہن کے سوال کے جواب میں کہ جو میتھی دانہ ہے اور یہ جو کلونجی ہے تو اس کے جی بگار لگائیں. اگر ہم بگار نہ لگائیں اور اپنے کھانے میں جیسے ایک جی پورشن کھانے کا ہے تو اس میں اگر ہم جی ڈائریکٹ ڈال دیں تو یہ بھی ٹھیک رہے گا؟ دیکھیے, ایک پورشن میں اگر آپ زیادہ ڈالیں گے نا تو وہ آپ کے زیادہ جائے گا جسم میں. اور یہ سبزی ظاہر ہے آپ روز نہیں بناتی, کڑھی آپ روز نہیں بنائیں گی, ہفتے میں ایک دفعہ بنائیں گی, 2 دفعہ بنائیں گی, تو اتنا ہی کافی ہے. کیونکہ گرم بہت ہوتا ہے اور اس سے پھر آپ کا معدہ, آپ کا جگر, آپ کے گردے یہ متاثر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آنٹی میں اپنی امی کی طرف سے بات کر رہی ہوں. جی. میری امی کے گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں بہت سخت درد ہے, وہ چل نہیں سکتی. کوئی آپ بتا سکتے ہیں؟ بیٹا آپ نے میرا پروگرام شروع سے سنا ہے؟ نہیں, ابھی میں آئی ہوں کام سے تو مجھے کہہ رہے فون کر کے پوچھ لو. اچھا, اپنی امی سے کہیے گا بیٹا کہ یہ ریپیٹ ہوگا پرسوں, تو وہ سن لیں پروگرام. میں نے آج بہت ساری ٹپس بتائے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے. پرسوں کیا ہوگا؟ تھرسڈے کو ریپیٹ ہوگا, پھر سنڈے کو بھی ریپیٹ ہوگا. جب بھی آپ کو موقع ملے آپ دیکھ لیں, اور پھر انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت مدد ملے گی. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے خاتون کا. انہوں نے کہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے گرد ایگزیما ہے. یہ ایگزیما جو ہے میں نے بہت سی بہنوں کو دیکھا ہے, اچھی بھلی شکل ہوتی ہے لیکن آنکھوں کے ارد گرد کالے سے دھبے, یا جیسے جلد جو ہے بہت خشک ہے, اور یقیناً یہ ان کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. دیکھیں میری بہن, یہ تمام چیزیں جو ہیں, بالوں کا گرنا, اسی طرح یہ جلد کی, خاص طور پہ چہرے کی تکلیفیں, یہ سب ہماری جو شیمپو ہیں اور اسی طرح جو میک اپ کا سامان ہے, اس سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. میں ہمیشہ بچیوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہاری جلد اتنی پیاری بنائی ہے, اس کو مصنوعی چیزوں سے خراب نہ کرو. اگر آپ نے اپنی جلد کو خوبصورت رکھنا ہی ہے تو قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. آپ کی چہرے کی خوبصورتی کے لیے بالائی گول ٹاپ دودھ لیں, اور اس کو آپ چاہیں تو اوپر جو اس کی پہلے سے کریم ہے وہ, یا پھر اسے ابال کے اس کی ملائی بنا کے وہ اپنے چہرے پر رات کو سوتے ہوئے لگا لیں, یا دن میں کسی وقت بھی. اور جب لگائیں تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ نیچے سے اوپر کی طرف آپ کا ہاتھ جائے, اوپر سے نیچے نہیں. یہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے. چقندر کھانا روزانہ سلاد کے طور پہ, ایک چقندر روز عادت بنا لیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے پر کتنی رونق آتی ہے. اسی طرح پانی میں 1 ڈراپ لیموں کا ڈال کے, جب بھی پانی پئیں تو 1 ڈراپ ڈال لیں. بہت زیادہ چاکلیٹ اور فزی ڈرنک سے پرہیز کریں.
چاکلیٹس پھر بھی اتنی نقصان دہ نہیں جتنی کہ، کیونکہ اس میں انرجی بھی ہوتی ہے. اگر آپ کو چاکلیٹ پسند ہے تو پھر آپ کوکو پاؤڈر لے کے گرم دودھ میں تھوڑا سا شہد یا چینی ڈال کے وہ پئیں. آپ کی جو چاکلیٹ کی طلب ہے وہ دور ہو جائے گی. اور لیکن فزی ڈرنکس کبھی کبھی من چاہتا ہے ایسی چیزوں کو، اور کبھی کبھی ذائقہ جو ہے بدل لینا چاہیے، اس میں حرج نہیں، لیکن ہر روز نہیں. ہفتے میں ایک دن کافی ہے ان عیاشیوں کے لیے، اس سے زیادہ نہیں. تو بہرحال کھانے میں یہ چیزیں، اسی طرح سلاد کے پتے، پالک، یہ بھی آپ کے جلد کو بہت اچھا رکھتے ہیں. آپ نے قدرتی جو سکن ہے اس کی حفاظت کریں، آپ کو ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، آنکھوں میں کاجل لگائیں، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا لیں، لیکن اصل خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کے اندر سے آتی ہے. آپ یقین کریں، آپ اپنے آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا لیں. ہر بری عادت سے پرہیز کریں، ہر برے کام سے بچیں. قرآن، نماز کی پابندی، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی، ان سے نفرت نہ کرنا، غصے نہ ہونا. میں ایک بچی کو جانتی ہوں، ہر طرح کی اچھی عادت ہے، لیکن ایک چیز اس کے اندر کہ اس کا غصہ جو ہے ہر وقت ناک پہ دھرا رہتا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ چیخ پکار، بھانجا بھانجی ہیں چھوٹے، ان پر چیخنا، نوکر پہ چیخنا. اس نے اس کی اچھی بھلی جلد کو بھی مسخ کر دیا ہے. آپ کو معلوم ہے چہرے پہ جھریاں کب پڑتی ہیں جلدی؟ غصے کی بنا پر یا نفرت کی بنا پر. آپ کسی شخص کو جب دیکھتے ہیں نفرت سے، آنکھیں آپ بھینچتے ہیں، عجیب آپ کا چہرہ ہوتا ہے. اسی طرح غصے کی حالت میں یا بہت زیادہ زور سے بولنے کی عادت جو ہے، اس سے بھی چہرے پہ جلد جھریاں پڑ جاتی ہیں. تو اس لیے اچھی عادات اپنائیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. جہاں تک کہ آنکھوں کے گرد یہ تمام آپ کی جو تکلیفیں ہیں، اس کے لیے آزما کے دیکھیے انڈے کی سفیدی. انڈے کی سفیدی کو لے کے انگلی میں لگا کے اور آنکھ بند کر کے آنکھ اور اس کے ارد گرد مالش کیجیے. یہ بہت جلدی سوکھ جاتا ہے، اور سوکھنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر بالکل ذرا سا مکھن آپ کی جلد کے لیے انسالٹڈ مکھن، کبھی سالٹڈ استعمال نہ کریں، بغیر نمک کا مکھن استعمال کریں، اور وہ پھر آپ اس کی مالش کریں آہستہ آہستہ، وہ بھی آنکھ بند کر کے کہ اندر نہیں جائے. چہرہ آپ دھوئیں عرق گلاب سے، اور خالص عرق گلاب جو ہے بس وہی، اس میں اور کچھ نہ ملائیں. یہ چند چیزیں، ابھی آرگن آئل میں نے بتایا ایک خاتون کو، وہ بھی چہرے کے لیے بہت اچھا ہے. وہ آپ اپنی آنکھوں کے اوپر اور اس کے ارد گرد لگائیں، اس سے بھی آپ کو بہت فرق پڑے گا. اگلا سوال خاتون کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ گارڈن میں پودینہ لگاتی ہیں اور رات کو کیڑے کھا لیتے ہیں. یہ اسنیل، سلگ جو ہیں یہ تو ہر چیز کے دشمن ہیں. ہمارے گارڈن کے دشمن کوئی ایک نہیں ہے. اس کے دشمن جو ہیں وہ چڑیاں بھی ہیں، گلہری بھی ہے، بعض سبزیاں نکلتی ہیں اور گلہری کھا لیتی ہے. اسی طرح بلی آ کے آپ کے پودے خراب کر دیتی ہے. پھر یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں، فلائز جو ہیں،
اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کا فروری کا مہینہ آئے، کونپلیں نکلنے لگیں، ہر چیز پر آپ اسپرے کریں، اور اسپرے آپ خود بنائیں. آپ پیاز نچوڑ کے اس کا پانی نکالیں، کدوکش کر کے یا بلینڈ کر کے جیسے بھی ہو. اسی طرح لہسن کا جوس نکالیں اور انہیں ایک بوتل میں ڈال کے اس میں سرکہ اور فیری لیکوڈ شامل کر لیں، اور پھر پانی سے بوتل کو بھر کے آپ یہ اسپرے اپنے تمام پودوں پر کریں. خاص طور پہ پودینے پہ مچھر بہت آتے ہیں، تو ایک مرتبہ میں کسی کی وہ سن رہی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ پودینہ لگاؤ مچھر بھاگیں گے. تو بعد میں نے دیکھا کسی نے کامنٹس کیا ہوا تھا، میں بھی ہنسی اس کی بات سن کے. کسی نے کامنٹس کیا ہوا تھا کہ بے وقوف، مچھر تو آتے ہیں پودینے پہ. تو آپ پودینے پہ اچھی طرح اس کی اسپرے کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے کیڑے جو ہیں مر جائیں گے. اور کیاری کے ارد گرد آپ پیلٹ ڈال لیں جو کہ سلگ اور سنیل کو مارنے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہوں گی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ و بحمدہ.